ویسٹ کے اندر کبھی بھی انسانیت کو جو نظریہ ویسٹ نے دیا ہے وہ ہے آئی می اینڈ مائی سیلف کا. لیکن اگر آپ قرآن کے نظریے سے اگر انسان کو اگر دیکھیں گے تو قرآن انسان کو رشتوں میں دیکھنا چاہتی ہے اور یہ رشتے بہت اہم ہیں. اب آپ سوچو ایک 5 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. جسٹ امیجن ایک بچہ پیدا ہو کے ہوتے کیا ہوا. جو عورت اور مرد تھے جو بعد میں میاں بیوی بنے تھے وہ اور ماں اور باپ بن گئے. اس کے ماں باپ بچی کے ماں باپ نانا نانی بن گئے, بچے کے ماں باپ دادا دادی بن گئے. کوئی چچا بن گیا, کوئی ماموں بن گیا, کوئی خالو بن گیا, کوئی یہ بن گیا, کوئی بھائی بن گیا, کوئی بہن بن گئی. ایک 5 پاؤنڈ کا بچہ سینکڑوں کے رشتے کے پروٹیکشن میں آ گیا. یعنی یہ رشتہ بننا مطلب یہ ہے کہ ہر رشتہ دار اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ میں تیرا پروٹیکٹر ہوں. محبت کے لیے, اس کی شفقت کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے ساروں کی پروٹیکشن اس کو مل گئی. سوچئے کیسی زبردست انسانیت کو قائم کر رہی کتاب. اور پھر اللہ چھوٹے سوروں کے اندر 30ویں سورے کے اندر یہ کہتا ہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں 10 کمانڈمنٹس بھی اگر جو اس کے ہے اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم تولو تو برابری کا تولو. اب بھائی یہ کون سا تولنے کا ہے؟ جو چیز آپ کو چائلڈہڈ کے اندر بچوں سے رشتہ داروں سے ملی تھی جب آپ بچے تھے, اب آپ بڑے ہو گئے, کمانے کھانے لگ گئے, جو آپ کو محبت شفقت اور آپ کی کیئر کرے تھے وہ بوڑھے ہو گئے. اب دادا ہونا مطلب بوڑھا ہونے کا آغاز ہو گیا ہے. سمان لیجئے شرمو بھائی, ہاں آفیشیل ڈکلیریشن آف بڑھاپا شروع ہو گیا آپ کے اوپر. ابھی اب 55 میں بچپن نہیں ہو سکتا ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں تو اب آپ وہ بچہ جب گرو ہو رہا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ جو ان لوگوں سے لیا تھا وہ پلٹا کر واپس ان کو دے. دیٹ از ہاؤ دا اسلامک سوسائٹی از بین ڈیزائنڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. آئی می اینڈ مائی سیلف نہیں ہے اس کے اندر, آئی می اینڈ مائی سیلف نہیں ہے. یہ آئی می اینڈ مائی سیلف کا کانسیپٹ پورے یورپ امریکہ کو غارت کر کے رکھا ہے, غارت کر کے رکھا ہے صاحب, غارت. کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں سوچنے والا نہیں. میں امریکہ کئی مرتبہ گیا, مجھے امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی کمی لگی وہ یہی لگی, ایک تو لونلینس کی اور دوسرا بورڈم کی. بس اپنی دنیا میں مگن ہے. اس کا ایک گھر ہے, اس کی ایک بیوی ہے, اس کا ایک جاب ہے, اس کی جو سب سے بڑی مصروفیت ہے وہ یہ ہے کہ ای ایم آئیز کو پورا کیسے کریں. پہلے چیز ٹیمپٹیشن میں خرید لینا اور پھر اس کی ای ایم آئی بھرنے کے لیے جو ہے پسینہ بہانا. بس اسی میں لگے ہوئے پورے اسی میں لگے ہوئے. ہم ایک فیملی میں رکے تھے, وہاں پر وہ ہسبینڈ کی ڈیوٹی سے انہیں واپس آتا, اس سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی بیوی کی ڈیوٹی پہ جانے کا رہتا. ان کی 2 سال 2.5 سال کی بچی ہے یار. 1 ہفتے میں 1 دن ماں باپ وہ بچی کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈے کیئر کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ کوئی کبھی کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے, کسی کا نہیں پڑی ہوئی ہے, کسی کا نہیں پڑی. پاکستانی تھے وہ, اچھا خاصے تھے, پاکستان میں نکل کے جا کے مرے وہاں. اب یہ ہو رہا ہے وہاں پر. اب آ گئے تو رو رہے بیٹھ کے, رو رہے لٹرلی, آنکھوں میں سے آنسو آ جا رہے دونوں. کیا زندگی جی رہے ہم لوگ. تو بھائی چوائس آپ نے لی ہے, ابھی بھی چینج کر لو زندگی کو. اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کو تو چینج کر لو. تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی نبی الکریم. اے میرے رب, میرے سینے کو میرے لیے کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. تو آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے امام, دا کانسیپٹ آف امام ان قرآن.
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں امامت یا امام کس کو کہا گیا ہے. امام ایک عربی لفظ ہے جس کے سادے سیدھے میننگ ہوں گے، اگر اس کو ہم لوگ انگلش میں یا دوسری اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ ہوں گے رہبر کے، رہبر. اور انگلش میں کہیں گے اس کو گائیڈ، ہو لیڈز، جو رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے جو نماز میں جو امامت جو سب سے سامنے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں، کیونکہ وہ ریچول پریئر کو لیڈ کر رہا ہے، لیڈ کرتا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم لوگ امام کہتے ہیں. لیکن اس کے بنیادی اور جو معنی ہے جو تمہارے سامنے ہے، وچ از ان یور فرنٹ، ہو از لیڈنگ، گائیڈ کرنے والا، لیڈ کرنے والا، رہبری کرنے والا، ٹو شو دا وے، ٹو شو دا وے. لیکن عام طور سے مسلمانوں سے اگر ٹریڈیشنل مسلم سے اگر پوچھیں گے کہ بھائی امام کون ہے تو کہاں کے امام صاحب کی بات کر رہے ہیں پوچھیں گا، انہیں کوئی مسجد کے امام کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی تصور نہیں آتا ہے. تو امام کے معنی تو بہت لمبے چوڑے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی. اب میں جب آگے اپنی جو بھی بات رکھ رہا ہوں تو یہ جو میننگ میں نے آپ کو بتایا کہ گائیڈ کرنے والا، رہبر، رہبری کرنے والا، جو سیدھا راستہ دکھانے والا، who leads you is your امام. یہ بات یاد رکھیے آپ ضرور اس میں. اور امامت کے اندر ایک اور پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینے والا بھی آپ کا امام ہے. جو آپ کو ہدایت دیتا ہے، جو ڈائریکٹ کرتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، وہ ڈائریکشن دینے والا بھی آپ کا امام ہے. اب اگر ہم دوسری بات اگر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر کن لوگوں کو اللہ نے اپنے کلام میں امام کہا ہے. یوزلی دا پیپل ڈزنٹ نو کہ اللہ کی کتاب میں امام کس کو کہا گیا ہے. عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں امام کس کو کہا گیا ہے. اور دوسری بات ہم یہ بھی پروسیس کریں گے اپنی ٹاک میں کہ امامت کن کو ملتی ہے، ایلیجیبلٹی آف امام کون ہوتے ہیں، ایلیجیبل کون ہوتے ہیں جن کو اللہ امامت عطا کرتا ہے، اور اللہ کن کو امام بناتا ہے. پھر ایک مرتبہ دوہرا دوں، امام کے معنی ہے گائیڈ کرنے والا، رہبری کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، جو آپ کو صراط مستقیم بتاتا ہے وہ آپ کا امام ہے. اور جو لوگ آپ کے فرنٹ میں ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے امام ہیں. قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو فرعون کو بھی امام کہا گیا ہے. قرآن میں فرعون بھی امام ہے، اپنے قوم کا امام ہے، اپنی قوم کا اور اپنے لشکر کا امام ہے. وہ بھی امامت کر رہا ہے ان کی، الٹے سیدھے پٹیاں سکھا رہا ہے. ہر سکھانے والا امام، وہ ان کو غلط راستے دکھا رہا ہے، غلط راستے میں ان کی امامت کر رہا ہے. یا آپ ان کو فالو کریں یا جو صحیح راستے دکھانے والے آپ ان کو فالو کریں، چوائس آپ کی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور سے کہ امام صرف نیک لوگوں میں سے ہوتے ہیں. نہیں، امام تو بدماشوں میں سے بھی ہوتے ہیں. فرعون کوئی شریف انسان تھا، آخری بدماش تھا وہ. ہاں، امام ویلن از آلسو امام، ویلن از آلسو امام. صحیح تشریح ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملٹری کے اندر کوئی کمانڈر یا
کیپٹن جو لیڈ کرتا ہے اس کو بھی عربی میں امام کہیں گے. اسی طریقے سے فرعون جو اللہ اور اللہ کے نبیوں کا دشمن تھا، اس نے بھی اپنی قوم کی امامت کی، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی بات. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی آیت کو سنتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیت کو بتاتے ہیں ان کو، اور پھر ان کی غلط تشریحات کرتے ہیں، یعنی رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ان رانگ انٹرپریٹیشنز کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں. وہ غلط چیزوں کو جو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بتا رہا ہے اللہ کی آیت، لیکن بتا رہا ہے پوری غلط سلط، لیکن اس کے بھی جو فالوورز ہیں اس کا بھی وہ امام ہے. اور ایک بات اور آپ آگے دیکھیں گے کہ قیامہ کا جو دن ہوگا، یوم قیامہ جو ہوگی، اس کے اندر ہر آدمی جمع کیا جائے گا، جمع ہوگا. یعنی قیامہ جب ہوگی اس کے ساتھ، اور قیامہ جب یوم قیامہ جب ہوگی، یعنی قیامت کا دن جب اس کے ساتھ میں ہوگا، تو وہ جہاں حاضر ہوگا اس کے اندر، وہ اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. بغیر امام کے آپ قیامہ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، امام ہونا ضروری ہے آپ کا. ہاں کیا چیز؟ ہاں. اب وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہارے کوئی غلط رہبری کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے امام ہیں. کوئی مسئلہ کا بنا کے جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، وہ ان کے امام ہیں. سی پی ایس کے امام ہمارے گرو ہیں. ہر ایک جگہ ہر ایک کا کوئی امام ہے بھائی. ہاں میرا امام ہے نا؟ نہیں، میرا امام ہے نا. ہاں نہیں، میں اپنے آپ کو امام نہیں مانوں. میں آپ کو، میں اپنی طرف بلا ہی نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام اب آپ کس کو مانے؟ یہی تو غلطی کر رہے ہیں آپ، کے میرے کو امام مان رہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ غلطی مت کیجیے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام آپ کو ماننا کس کو تھا، اور آپ نے مان کس کو رکھا ہے ادھر. ہاں آپ کو ماننا امام تھا کسی اور چیز کو، آپ میرے کو امام مان لیے، تو وہ تو غلطی ہے آپ کی. وہی غلطی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں میں ادھر آپ کو. جو انسان کسی کو ہدایت دے رہا ہے اور وہ اس کو فالو کر رہا ہے، وہ سب امام کی پیروی کر رہے ہیں. تو بھائی یہ باتیں ہوئی امامت کے بارے میں. اور انسان کی ایک یہ ویکنیس ہے، انسان کی ایک ویکنیس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا رہبر ہو. ویکنیس بھی ہے اور انسان کی یہ ضرورت بھی ہے. لرننگ پروسیس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا امام بنانا چاہتا ہے. اب آپ امام کس کو بنائے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کتنا صحیح ہے آپ کا، وہ آپ کو رزلٹ دے گا روز قیامہ کے دن. اور اگر وہ فیصلہ غلط ہے آپ کا، تو غلط رزلٹ کے اندر آپ ٹریپ ہو جائیں گے. آپ غلطی سے حبیب بھائی کو امام مان لیے، تو میں تو جانے والا ہوں FIRE کی طرف، تو آپ لوگ بھی میرے پیچھے آ جائیں گے، تو وہاں مت جاؤ بھائی. قیامت کے دن سب سے پہلے جھٹی امام کی ہوگی. امام فیلیور بولے تو فالوورز فیلیور. اچھا، تیسری بات ہم لوگ اگر اب دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے بچپن سے ایک لفظ سنتے آئے ہیں، قرآن. قرآن کے معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ یہ کتاب نہیں، یہ اس کا ٹائٹل رکھا ہے آپ نے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے.
اس کو ایز اے پراپر ناؤن آپ لوگ قرآن کہتے ہیں. یہ بچپن سے ہم لوگ سنتے ہیں. ہاں یہ قرآن کیا ہے اس کو جاننا ہے تو میری ایک اسپیچ ہے, اس کو سن سکتے ہیں آپ. اس کے اندر قرآن کتاب اور عربی کے عنوان سے میں نے کی ہے. ابھی میں وہ کمپلیکیٹڈ میننگ میں نہیں جاؤں گا جس کو میں ایکسپریشن کہتا ہوں. میں ایک سادے طریقے سے بات کو سمجھانے کے لیے ایک میننگ قرآن کا آپ کو بتاؤں گا. قرآن کے سمپلسٹ میننگ ہے ٹو ڈو ریڈنگ, ٹو ریڈ ریپیٹڈلی, پڑھنا. اقرا بسم ربی, پڑھ. قرآن کے معنی ہے پڑھائی کرنا. اور یہ کتاب دیجیے. جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں. اس کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور جب میں اس کو پڑھوں گا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, میں اب لکھے ہوئے کی پڑھائی کر رہا ہوں, تو وہاں پر یہ بن رہی ہے قرآن. اس لکھے ہوئے کو میں جب پڑھوں گا تو وہ بنے گی قرآن. اچھا, قرآن ہر قسم کی پڑھائی کو کہیں گے. چاہے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, عربی میں اس کو بولیں گے قرآن. چاہے تیلگو کی کتاب پڑھ رہے ہیں, چاہے سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, چاہے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, چاہے کائنات کے اندر سے چیزوں کو جان کر اس کو پڑھ رہے ہیں, وہ سب قرآن کہلائے گی. اینی بک اف یو آر ریڈنگ از کالڈ قرآن. جب میں اس کو کہہ رہا ہوں کتاب, تو اس کے معنی ہے یہ کہیں پر بھی لکھی ہوئی ہو سکتی ہے. یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو سکتی ہے, کمپیوٹر کی سی ڈی پہ لکھی ہوئی ہو سکتی ہے, یہ آپ کے مائنڈ پہ لکھی ہوئی ہو سکتی ہے, کائنات کے پتوں پہ لکھی ہوئی ہو سکتی ہے, کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. اس میں سے جو بھی پڑھیں گے آپ, وہ آپ کی بنے گی قرآن. ٹھیک صاحب, یہ میں نے دو لفظوں کی ڈفرینس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے. اگر آپ قرآن کے اندر ایک آیت لیتے ہیں ہم لوگ, جس کا سورہ یونس ہے, لیجیے شرطوں میں, اس کی 37 نمبر, 10 کی 37. یہ سبجیکٹ مرچی مسالے والا نہیں ہے, سادہ سیدھا. ہاں, عبرتی پہلو ہے اس کے اندر. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ٹرانسلیشن. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لے, بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں, اور کتاب کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. اب اس کو عربی میں پھر پڑھیے. وما کانا ھذا القرآن, ایک منٹ, وما کانا ھذا القرآن, یہ حاضل, یہ دس جو قرآن ہے, ان یفترا, یعنی اس کو کوئی بنا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یعنی یہ کتاب میں کی, اب جو میں آیت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے اب قرآن, اس کو کوئی بنا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. آگے بڑھیے. ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, جو تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ جب پڑھائی آپ کر رہے ہیں تو یہ پڑھائی کیا کر رہی ہے آپ کو؟ اس کی السلام علیکم آئیے, اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. ہاں ٹھیک. اور اس کو یہ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ کلام, یہ قرآن جو ہو رہی ہے اب کتاب کی, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک. اس کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا. لوگ عام طور سے گھڑنے کا لفظ لیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنانا زیادہ اچھا لفظ ہے.
اور آگے جائیے. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ جو پڑھائی آپ کرنا شروع کریں حاضل قرآن جو کیا یہ بنے گی تفصیل کتاب کی. اور یہ جو تفصیل نکل کر باہر آئے گی اللہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس میں تم کوئی شک مت کرنا. ڈونٹ ایور ڈاؤٹ ان اٹ. لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اس کے اندر شک میں مت پڑنا. کیا شک میں نہیں پڑھیں گے کہ جو آیتوں میں ہم پڑھے بھی, جو قرآن کتاب کی جب قرآن ہم بنائیں گے تو قرآن میں جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل ہم کو معلوم پڑے گی. یہ جب تفصیل معلوم پڑھنا شروع ہوگی, آپ کو ایکسپریشن ملنا اس کا شروع ہوگا, تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں شک مت کرنا. لا ریب فیہ. اس کے اندر تم ڈاؤٹ میں مت آنا کہ یہ کیسا ہے. ابھی تو یہاں تک تو سن لیا, اب آگے کی پوری آیتیں ڈاؤٹ فل ہو جائے گی آپ کو. ایک آدمی بھی ایگری نہیں کرے گا میرے سے, میں جو کہوں گا اب آگے. اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں کہ السلام علیکم, اس میں جو کہا گیا ہے لا ریب فیہ ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو بھی آگے پڑھا جائے گا اس میں شک مت کرنا تم سننے کے بعد. ٹھیک صاحب, یہاں تک ہم کو دو باتیں معلوم پڑی. چاہے کتابیں ہماری شیلف میں کتنی ہی رکھی ہوئی رہے, جب تک ہم ان کو قرآن نہیں بنائیں گے, مخمل کے لحاظ میں سے اس کتاب کو نکال کے پڑھنا نہیں شروع کریں گے, جب تک کا کتاب کی کیا تفصیل ہے آپ کو نہیں معلوم پڑ سکتی. اور جب پڑھنا شروع کرے اس میں سے جو کچھ بھی ملا اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہوگا, اس میں ڈاؤٹ مت کرنا. یہاں تک کا دو بات کلیئر ہوئی صاحب. 11 کی 16 نکالیے صاحب. نہیں سوری غلط تفصیل آگے. اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. اب نکالیے سورہ بقرہ 2 نمبر کا سورہ, آیت نمبر 2. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ترجمہ کیجئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے. رک جائیے, وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ جو اپنے آپ کو, اپنے انجام کو گارڈ کرتے ہیں, اپنے کنسرنس کو گارڈ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ کتاب میں کوئی, وہ کتاب یہ نہیں ذالک مینس وہ جو مترجم یہ لکھتا ہے اس کو, وہ کتاب. ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے وہ کتاب کیا ہے, آپ سب سمجھ رہے ہیں یہ کتاب. وہاں ذالکہ کا لفظ ہے بھائی. ذالکہ مینس وہ, ناٹ یہ. ذالکہ مینس دیٹ, ناٹ دس. وہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی تک آپ کو نہیں معلوم پڑا کہ وہ کتاب کیا ہے. اب آگے آپ کو میں بتا دوں گا کہ وہ کتاب کیا ہے. اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. پھر واپس کہہ رہا ہے لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے ان کے لیے ہدایت کے معاملے میں جو متقین ہیں. ٹھیک صاحب. اب میں جو آپ کو پڑھوں گا آگے, آپ جو پڑھ رہا ہوں, خدا کا حکم ہے کتاب کے مطابق کہ اس میں شک نہیں کریں گے آپ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری مرضی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, میں نے اس کی قرآن بنائی, اس سے مجھے یہ تفصیل معلوم پڑی کہ جو بھی پڑھائی اب آگے ہوگی یا آپ خود سے کریں گے اس کے اندر ہرگز آپ شک نہیں کریں گے.
اب دیکھیے کہ وہ کتاب کون سی ہے جس کا ذکر آیت نمبر 2 کے 2 میں کیا گیا. اب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, کتاب پڑھ رہے ہیں, کتاب کے قرآن پڑھا رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2 نمبر ہو گئی, پھر ایسی 3 نمبر ہوگی, 4 نمبر ہوگی, آگے بڑھتے گئے, نکل کے 2 کی 53 پہ آ جائیے. اب آپ 2 کی 53. آپ شملہ کا پروگرام جب بھی بنا رہے آپ لوگ مجھ کو بولنا. میرے بہت دوست ہو گئے وہاں پر, اتنے دوست ہو گئے کہ آپ ایز اے ٹورسٹ کو شملہ دیکھ ہی نہیں سکتے. میں جو دکھاؤں گا آپ کو. یس, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, یہ تیار نہیں ہے کہ قرآن ہی یعنی پراپر نام قرآن الکتاب ہی ہمیشہ سے ملی. کسی ایک آیت کے اندر بھی نہیں کہا گیا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اردو میں پڑھیے. اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ. رک جائیے, پھر پڑھیے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب دی موسیٰ کو؟ کون سی؟ وہ کتاب ذالک الکتاب. آپ مجھے بتا رہے بائبل, آپ مجھے بتاتے ہیں تورات. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو فرقان ہے. قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ تیسرا نام کیا ہے؟ میزان, حکم, فرقان. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو تورات دی. یو شو می دیٹ بائبل. شک آیا نہیں آیا؟ باتوں میں شک آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ ارے حبیب صاحب کیا لگا کے رکھے, موسیٰ کو قرآن دی بول رہے ہوں. بھائی میں یہ بول رہا ہوں موسیٰ کو یہ کتاب دی بول رہا ہوں میں آپ کو, اور آپ میرے کو بتا رہے ہو لال کلر کی کتاب جس پہ بائبل لکھا ہوا ہے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان والا دیا, ہاں, تاکہ تم کون ہے تم؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ. جس کے ہاتھ میں اب کتاب ہے وہ آدمی کتاب پائے, ہدایت پائے گا. پھر ہدایت آ گئی یہاں پر. ہدایت کس میں سے پائے گا؟ وہ کتاب کون سی تھی آپ کے مطابق؟ ہاں بولو, کھل کے بولو بھائی, ڈر رہے کہیں کو. اللہ بھی ایسے ڈرو, میرے سے کہیں کو ڈر رہا ہے. تورات دی نا موسیٰ کو, اور وہ جس کو داؤد کو کیا کہ زبور دی کہتے, ہاں, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی کہتے, قرآن محمد رسول اللہ کو دی کہتے. یا کتاب موسیٰ کو یہ دی, یہ کتاب دینے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ موسیٰ کے لیے جو ہے میرے کو لال کلر کی وہ بائبل بتاتے ہو, اور محمد رسول اللہ کو یہ قرآن بتاتے ہو. موسیٰ کی کتاب کے بارے میں کوئی جانتا تھا کہ موسیٰ کو یہ قرآن ملی ہے؟ کسی نے بتایا آپ کو ابھی تک؟ Is anyone know before this کہ موسیٰ کو اللہ نے یہ کتاب دی جو ہدایت ہے تمہارے لیے؟ یقین آ رہا, شک ہو رہا؟ بولیے بھائی, شک ہو رہا نا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ شک نہ کرو. 3 مرتبہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کی آیت کی جب قرآن بنائی جائے گی اور وہ جب سنایا جائے گا تو تم اس میں شک میں نہ پڑنا. ابھی بھی آپ کیا کریں گے؟
یہ میری بات سنیں گے، خاموشی سے سنیں گے اس کو، کیونکہ آپ میں ابھی اتنا پاور ہی نہیں ہے میرے کو پکڑ کے گلہ پکڑنے کا. میں بتا رہا ہوں موسیٰ کو کتاب دی جو ذالکل کتاب کہلائی، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہدایت ہے تمہارے لیے. آپ کے لیے ہدایت موسیٰ کی کتاب میں ہے، اور آپ کے مطابق موسیٰ کی کتاب کا نام تورا ہے. تو بھائی صاحب فوراً جا کے تورا خریدو، بائبل کے اندر مل جاتا ہے ایک پارٹ اس کا، اس کو پڑھو. 5000 ایررز ہے اس کتاب میں، 5000 ایررز غوث بھائی بائبل میں 5000 ایررز سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس کو مسلمان مولوی چوکتا نہیں ہے بولنے کے لیے کہ یہ موسیٰ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی. ایک رسول کے اوپر، ایک پاکیزہ رسول کے اوپر الزام لگانے سے چوکتے نہیں ہم لوگ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ صاحب یہ قرآن سے پہلے یہ نازل ہوئی، قرآن سے پہلے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. اول دن سے ہے. انسان کے بننے سے پہلے خدا کا کلمہ اس کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ یہی ایک ہی کلمہ ہے. سارے انبیاء اسی کلمے پہ آئے ہیں. ہاں بالکل. آپ کوئی دوسری کتاب مجھے کتاب میں سے، اللہ کے کلام میں سے ثابت کر کے نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اتاری ہے. جو بہت محبت کرتے ہیں نا انٹرفیتھ اور یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے کا وہ ریلیجن تھا، ہم اسی کے بعد کے ابراہیمک ریلیجن کی جو تائید کرنے والے لوگ ہیں وہ میری بات نہیں مانیں گے. وہ اس میں شک میں پڑیں گے. کیا شک کر رہے ہیں آپ؟ یہ شک کر رہے ہیں کہ حبیب بھائی فی الوقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جس کا پراپر ناؤن آپ نے اس کا کتاب کو رکھا ہے، یہ کتاب موسیٰ کو ملی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کتاب محمد کو نہیں ملی ہے، یہ کتاب موسیٰ کو ملی ہے. یہ کتاب کہہ رہی ہے. تو آیت میں تو کھلا. کیا کریں گے؟ منسوخ کر دو نا. سوٹ نہیں کر رہی تو اڑا دو نا آیت کو. آپ کے مولویوں نے تو وہ پروویژن بھی رکھا ہے بھائی آپ کے لیے. ان گندی کہانیوں کے تحت میں، اسرائیلیات کے تحت میں قرآن کی تفسیریں کر کے، حدیثوں کے تحت میں قرآن کی تفسیریں کر کے قرآن کو غارت کیا ہے لوگوں نے. اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا ہے. یہ آیت مولوی کی نظر سے نہیں گزری کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی اس کے اندر ہدایت ہے تمہارے لیے. تم کون ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے آج؟ اس کے لیے ہدایت اگر ہے تو موسیٰ کی کتاب میں. اب بولو موسیٰ کو وہ بائبل ملی؟ اب نہیں بولیں گے کیونکہ ہدایت کا ورڈ آ گیا اس کے ساتھ میں. آپ کوئی ایمانداری سے بولیے اس کے اندر سے. میں خود نہیں بات کو جانتا تھا، میں جب اس کی اسکروٹنی کرنے لگا تو یہ بات مجھے معلوم پڑی آج. کیا کوئی یہ جانتے تھے کہ موسیٰ کو یہی کتاب ملی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں؟ Does anybody knows it? کیا ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ موسیٰ کو یہی کتاب دی گئی ہے؟ ہم تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب موسیٰ یعنی رسول اللہ سے پہلے بہت نازل ہوئی، جو موسیٰ کو ملی تھی اس کا نام ہے تورا. پوری قرآن میں 36 جگہ پہ موسیٰ کے ساتھ میں کتاب کا ذکر آتا ہے. کسی ایک آیت کے اندر بھی نہیں کہا گیا کہ موسیٰ کو تورا دیا گیا. اور کئی آیتیں میں آپ کو تو ابھی 2-3 آیتیں نوٹ کیا ہوں، کئی آیتیں نکال کر آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ کو ہم نے جو کتاب دی. یہ ایک اور بات ہے کہ موسیٰ کی کتاب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں کیسے جاتی ہے، وہ دوسرا موضوع اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن ہی یعنی پراپر نام قرآن الکتاب ہی ہمیشہ سے انسانیت میں ایک ہی کتاب رہی. یہی کتاب موسیٰ کو دی گئی. آپ کی جو کتاب ہے جس کو آپ 2 طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یا تو اللہ کی کتاب کہہ لیجئے اس کو، یا تو اللہ کی کتاب کہہ لیجئے. دوسری کیا چیز کہیں گے پھر اس کے بعد؟ یا پھر کس کی کتاب کہیں گے دوسری؟ یا تو کہیے موسیٰ کی کتاب، ون اینڈ دا سیم ہے. نہیں مان رہا ہے من.
دل ہے کہ مانتا نہیں. کیا غوث بھائی, دل ہے کہ مانتا نہیں ہے, بات ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے دل کہ موسیٰ کی کتاب کا نام قرآن ہے, یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سک رہے. ہاں, آپ یقین مانیے ان آیتوں کو سینکڑوں مرتبہ ایک مسلمان, روایتی مسلمان کی بات کر رہا ہوں, وہ آیتوں کی تلاوت کر کے آگے نکل جاتا ہے, جو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی اور جو عربی میں پڑھتے ہیں وہ بھی. میں تو نہیں سمجھتا کہ عربی کے اندر پڑھ کے ایک اردو ریڈر میننگ کو سمجھ سکتا ہے, وہ ٹرانسلیشن کے تھرو ہی سمجھ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کبھی یہ جان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کیا موسیٰ کو بھی یہی کتاب دی گئی تھی. بھائی صاحب, اب آپ کے منہ میں سانپ کے منہ میں چچندری کا قصہ ہو گیا. اب میں جو کہہ رہا ہوں اگر اس میں شک کریں گے تو آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کے اندر شک مت کرنا. لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, 2 آیتوں میں سے میں نے پڑھ کے سنا دیا. سورہ یونس کی 37 سنائی جس کے اندر آپ اس کے شک میں نہیں پڑھنا ہے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی 2 سنائی کہ اس میں شک مت کرنا. تو کس کو ہدایت ملے گی؟ متقین کو ہدایت ملے گی. اور اس میں ہدایت ہم تمام لوگوں کے لیے, ایک جگہ پہ آتی ہے عوام الناس کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. موسیٰ تو مر گیا, وہ کتاب تو منسوخ ہو گئی, اب قرآن آ گئی اس کے اوپر. تورات کیا کیا کہانیاں خریدے گئے, ان کسی ایک کہانی کا تعلق اللہ کی کتاب کے اندر سے ہے؟ تو آج سے آپ کیا مانیں گے؟ آپ کیا مانیں گے مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن آج سے میں یہ مانوں گا کہ موسیٰ کو خدا نے قرآن دیا. اللہ کی کتاب کہوں یا موسیٰ کی کتاب کہوں ایک ہی بات ہے. یہ کتاب قرآن میں نام اگر کسی کے ساتھ آ رہی ہے تو موسیٰ کے نام کے ساتھ میں آ رہی ہے. آپ لوگ کسی اور کو کہتے ہیں کہ کتاب ملی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کسی اور کو کتاب ملی ہے, اور موسیٰ کو کچھ اور ملا ہے. کتاب وہ دونوں بات نہیں کر رہی ہے. کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ذالک الکتاب وہ ہے جو ہم نے موسیٰ کو دیا تھا. مگر وہ موسیٰ ہے کون نہیں معلوم. آپ بھی مان لو نا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون والے مان لو, انہی کو دی ہوئی کتاب ہے. چلیے میں تو وہی مانتا ہوں, وہ مصر والے موسیٰ کی بات ہو رہی ہے, وہی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وہ جو بھی تھے ان کو ملی ہوئی کتاب ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب یہ قرآن محمد کو ملی, کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کی کتاب ہے. میں صرف پوائنٹ اتنے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ بغیر ڈرے کے لوگوں سے کہیے کہ میرا ایمان موسیٰ کو دی ہوئی کتاب پہ ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی آیتوں کے اندر کہ موسیٰ کو یہ کتاب دی گئی. کہیں ہے پوری کتاب میں محمد کو کتاب ملی بول کے لکھا ہوا؟ بتائیں کوئی آیت مجھے. میں دکھاؤں گا آپ کو کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ موسیٰ کی کتاب کیسے جاتی ہے, وہ سمجھاؤں گا میں آپ کو, لیکن اس تقریر میں نہیں سمجھاؤں گا. کسی دن کسی رسالت کی عنوان کے اوپر جب میں بولوں گا کہ رسالتیں ایک دوسرے سے کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے, اس کے اندر میں بتاؤں گا بات کو. کہاں بیٹھے تھے کہتے ہاں ہیرا غار ہیرا میں جبرائیل آیا کہتے, آ کے بولا پڑھ, بولے تو میرے کو پڑھنا نہیں آتا, بولے کہتے ارے پڑھ, بولے تو ارے میرے کو نہیں آتا, بولے تو پھر اس کے بعد میں نکل کے کیسا بھی کر کے 3-4 وقت انسسٹ کرے تو پڑھ لیے کہتے. اب گھبرا کے پریشان ہو گئے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. ختیجہ کے پاس آئے, ختیجہ کیا کری, ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. ارے کیا ہوا کہ نہیں معلوم, میرے میاں کے ساتھ میں کچھ جن بھوت کا سایہ ہو گیا, کیا ہو گیا بول کے نوبل بالورقہ کے پاس لے کے گئے. نوبل بالورقہ دیکھ کے بولا ارے رے 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 ختیجہ تمہارا میاں تو نبی نکلا, یہ وہی جبرائیل ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ موسیٰ پہ آیا تھا, وہی آیا. ہاں, محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی ابن ورقہ میں نوبل ہے, یہودی دے رہا ہے بیٹھ کے, اور رسول کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں رسول ہو گیا. کیا فنٹاسٹک کہانیاں ہیں یار. قرآن میں آپ دیکھیں گے, قرآن کے اندر اگر دیکھیں گے تو اکبر کا جو لفظ ہے نا, اکبر
اکبر پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے. اکبر کا لفظ پورے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. آیت نمبر یاد نہیں آ رہی ہے مجھے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ شہادت اکبر دیتا ہے. دا گریٹر وٹنس اللہ از ڈوئنگ اٹ. اللہ شہادت اکبر دیتا ہے اس بات کی کہ تو اللہ کا رسول ہے, کہ تو اللہ کا رسول ہے, اور جا کے لوگوں سے کہے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. وہ جا کے ختیجہ کے دامن کے اندر اپنی منڈی چھپائیں گے اور ورقہ ان کی نبوت کی کنفرمیشن کرے گا. اللہ اس بات کی شہادت اکبر دیتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کو کہتا ہے کہ جا کے لوگوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. وہ آدمی کنفیوژن میں رہے گا کہ میں رسول بنا نہیں بنا. ابھی بھی آپ بخاری نہیں پھینکیں گے, چومیں گے ان کتابوں کو, آپ چومیں گے. ہر بات اس میں جھوٹ لکھی ہوئی ہے, ہر بات قرآن کی اینٹی کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, پڑھ لیجیے ان کو جا کر. کتنی خوبصورت دکھتی باتیں. ہیرا میں بیٹھے تھے بھولے بھالے بیچارے, ہولے شولے, کچھ بھی نہیں معلوم, ان پڑھ. ایک فرشتہ آ گیا, آ کے بولا پڑھ اللہ, خرا ڈال کے نام چنا ان کا لاٹری کے اندر, آپ کا نام نکل گیا. اب پریشان ہے, میں کیا کروں, بخار آ گیا. کہتے بیوی کو پوچھ رہے, بیوی بول رہی میرے کو نہیں معلوم. انہوں جا کے عالم کو بتا رہا ہے, عالم آپ کی کنفرمیشن کر رہا ہے. قرآن کی آیت واضح طور پہ کہتی ہے اللہ شہادت اکبر دیتا ہے اس بات کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور آپ لوگوں سے جا کے کہیے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. کیا وہ ورقہ سے جا کے کنفرمیشن کرائے گا اپنی رسالت کی؟ کن عقیدوں کے اندر زندہ ہو یار, سوچو. میں ابھی بھی آپ سے کہوں گا کہ اللہ کی کتاب کو خود سے پڑھو. اللہ کی کتاب میں کیا اسٹینڈ, کوئی بھی بازار میں سے کوئی خیال ملتا ہے نا آپ کو. آج کل تو اتنی سہولت ہو گئی ہے انٹرنیٹ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, ہاں, کہ کنکورڈنسز آ گئے ہیں, ڈکشنریاں آ گئی ہے, آیت تصریف کا میتھڈ آ گیا ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے یار, 1 سیکنڈ لگتا ہے. شرفو بھائی ایک خیال بیچے, بھائی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, شرفو بھائی بہت نیک انسان سمجھ رہا ہوں, یہ کچھ بیچ دیے, میں خرید لیا ان سے. آ کے میں کتاب اٹھا کے 2 منٹ میں ویریفائی کر رہا ہوں, تو میرے کو معلوم پڑ رہا کہ اتنی بڑی پنٹی مارے شرفو بھائی کے بیان کے باہر کی پنٹی ہے. اللہ یہاں پر شہادت دے رہا, اللہ رسول ڈکلیئر کر رہا, اور رسول کو یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ خالی شہادت دے کے چپ بیٹھ گیا, رسول کو انسٹرکٹ کر رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکٹ کر رہا ہے, کر کے بول رہا ہے جا کے لوگوں کو بول, کہہ دیجیے آپ جا کے لوگوں سے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ہاں, وہ جا کے ورقہ کی صداقت سے آپ کی رسالت کنفرم ہوگی. ایک یہودی کنفرم کرے گا آپ کی رسالت کو. کن کہانیوں میں ڈھکیلے ہوئے ہیں آپ کو. اسی لیے لازم ہے دوست کہ اللہ کے کلام کو خود سے 1 مرتبہ پڑھیے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی عالم مجھے سمجھائے گا, کوئی مفتی مجھے سمجھائے گا, یہ سب دھوکے باز ہے. یہ کوئی نہیں سمجھائیں گے. پیٹ میں درد کس کے ہے؟ میرے. گولی آپ کھائے تو اچھا ہوتا. بھوک کس کو لگی؟ میرے کو لگی. کھانا آپ کھائے تو میرا پیٹ بھرتا. پیاس میرے کو لگی, پانی آپ پیے تو میری پیاس بجھتی. تو اسی طریقے سے علم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ طلب جاری رکھو تو طالب علم رہو گے, ورنہ طالب علم رہ ہی نہیں سکتے. اور اللہ سبحانہ الرحمن اللہ پھر اور خدا آپ کو اتنی سمپل. آپ بتائیے اس آیت کے ترجمے میں کیا آپ کو عربی کا مفتی ہونا ضروری ہے اس کو آیت سمجھنے میں کہ جو موسیٰ کو کتاب دی؟ سادی سیدھی بات لکھی ہوئی ہے. کوئی بھی 2 اسٹینڈرڈ دو جماعت بھی اگر عربی کا پڑھا ہوا ہے تو وہ اتنی آیت کے میننگ کو تو جان لے گا اس کے اندر سے. چلیے صاحب, اب ڈرے گا نہیں کوئی بھی کہنے سے کہ موسیٰ کی کتاب پہ میرا ایمان ہے. اگر اس میں شک کرو گے تو آگ میں جاؤ گے, اللہ کہہ رہا ہے آگے. ہاں, 32-23 سورہ سجدہ.
اولم یہدی لہم وَلَقَدْ آتَيْنَا ہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ رک جائیے، پھر پڑھیے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو۔ کون ہے تم؟ یہ جو دو جنے تم ہیں۔ روایتی بات کر رہا ہوں تھوڑی سی، کیونکہ آپ لوگ بولیں گے ابھی بھائی اسلام سے بھٹک گیا، نکل گیا، اب الزام آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی روایتی باتیں ڈال رہا ہوں۔ حالانکہ تم کے سکے میں ضمیر اسم کسی کا بھی نہیں آیا ہے سوائے آپ کے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ کو لا لیتا ہوں بیچ میں۔ چلیے، پہلے تو محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا کہ تم اس میں کوئی شک نہیں کریں گے، آپ اس میں شک نہیں کریں گے کہ موسیٰ کی کتاب مجھ کو مل رہی ہے۔ ہم کو محمد رسول اللہ نے دیا، ہم اس میں شک نہیں کریں گے کہ موسیٰ کی کتاب ہم کو ملی۔ بھائی صاحب، رسول محمد رسول اللہ سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شک میں نہ پڑیں کہ جو کتاب مجھے دی جا رہی ہے کوئی انوکھی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں شک میں نہ پڑو کہ جو کتاب ہم نے دی ہے وہ موسیٰ کی کتاب ہے، اور یہ موسیٰ کی جو کتاب ہے یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ بنی اسرائیل۔ ہائے ہائے، حاجی صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے، ہاں میں جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی آج اس بات کہے گا ہی۔ اگر آپ کو بنی اسرائیل کے میننگ نہیں معلوم ہوتے تو آپ کیا میننگ نکالتے اس کے اندر سے؟ ہاں، اگر بنی اسرائیل کا لیکچر آپ کا اگر سنا ہوا نہیں ہوتا تو وہ یہودیوں کے اندر چلے گئے تھے آپ۔ چلے گئے۔ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جو اہل عقل ہیں، جو جرنی کرتے ہیں سچائی کو پانے کی، انہی کو یہ کتاب ہدایت بنتی ہے۔ ہاں، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو متلاشی حق ہے، یہ ہے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے صاحب؟ یہاں پر اللہ واپس ایک بات جو واضح کر رہا ہے، میں واپس انسسٹ کروں گا کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ پھر کہا گیا شک نہ کرو کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ کس بات کا شک ہے بھی آپ کو؟ عبد الرحمن، کس بات کا شک ہے؟ کلیئر کٹ شک ہے، یہ کتاب محمد کو دی گئی ہوئی ہے، موسیٰ کو نہیں دی گئی، اس شک میں ہے۔ میں اللہ کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ کتاب، یہ کتاب جو شرفو بھائی کے ہاتھ میں، جس کے اوپر پراپر ناؤن ٹائٹل آپ نے قرآن لگا کے رکھا ہے، یہ کتاب موسیٰ کی کتاب ہے، یہ محمد کی کتاب نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اپنے آیتوں میں کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ شک کریں گے تو میرا کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر بگاڑ۔ میں تو ایک دائی ہوں، میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے قرآن بنا کے آپ کے سامنے سنا دیا، اس کے بعد چاہے اس کا کفر کرے یا ایمان لائے، آپ کے اوپر ہے۔ آج آپ یہ کہیے میرے ساتھ میں کہ کون سی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے آج؟ وہی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے جو موسیٰ کی کتاب ہے۔ میں یہ زور اس لیے دے رہا ہوں بھائی صاحب کہ آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی ہے اور محمد رسول اللہ کو قرآن دی گئی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں اس میں آپ شک میں پڑے ہوئے کہ ابھی بھائی یہ کون سی نئی لائے؟ دو آیتیں تو ہو گئی، بالکل بات نہیں دکھ رہی آپ کو، لیکن موسیٰ کے زمانے میں عربی زبان تھی۔ کیا اچھا سوال کرے، آگے کی آیت وہی بول رہی کہ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی وہ لسان عربی تھی بول کے بولتی آگے کی آیت۔ تو عربی کے معنی کیا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں؟ اب وہ تو میرا پھر لیکچر سن لیجیے، عربی کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا جب اس ٹائم پہ۔ ابھی میں یہاں وہ موضوع نہیں کھولوں گا موسیٰ کون ہے،
खोलूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी दिन वो अंबियाओं के सेगे के अंदर जब मैं बात करूंगा उस टाइम पे मूसा इब्राहिम या कौन कौन होते हैं वो अलग से बात आएगी। जब अभी तो आप रिवायती तौर पे जो मूसा है उसी को मान लीजिए, आप रिवायती मोहम्मद को मानिए, रिवायती मूसा को मानिए, रिवायती इब्राहिम को मानिए। हाँ, जोर का झटका आहिस्ता से जब भी लगेगा अब्दुल रहमान, हल्का हल्का देंगे तुम। हाँ, नहीं तो एक साथ में झटका लग गया तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाती जाके वो। और इसको हमने बनाया हिदायत बनी इसराइल के लिए। यकीन मानिए किताब की हर हिदायत बनी इसराइल के लिए ही होती है। अगर आप बनी इसराइल नहीं है तो आप हिदायत नहीं पा सकते हैं। मैं बनी इसराइल की वजाहत में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ताज़ा लेक्चर है, आप लोगों के सबके जहन में है, उसको सुन सकते हैं दोबारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिदायत का लफ्ज़ 3 मरतबा अभी तक गुजर चुका है, और ये भी गुजर चुका है कि मूसा की किताब में हिदायत है, और शक नहीं करना, और इसमें कोई शक नहीं करना। हाँ, मैं आपसे जो बात बताना चाह रहा हूँ, एक ही बताना चाह रहा हूँ, मूसा की जो किताब थी वही किताब हमारे हाथ में है, वही किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलती है। ना उनको शक करना है ना आपको शक करना है, ये हमारे लिए हिदायत है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आज का जो मौजू था हमारा, जिस पर हम लोग गुफ्तगू शुरू किए थे, वो था इमाम। अब हमारा इमाम कौन हुआ? किताब, मूसा की किताब अभी तक इमाम हो गया। अल्लाह की किताब या मूसा की किताब हमारा इमाम है। इसके अंदर हिदायत है, हिदायत है बनी इसराइल और मुत्तकीन के लिए। ठीक, तो इमाम आपका बना अब कौन? मूसा की किताब। अल्लाह की किताब आपकी इमामत करेगी। अल्लाह की किताब कैसे इमामत करेगी अब आ गया है। अब आप निकालिए हाजी साहब 42 की 29-30। बातें बोर तो नहीं हो रही है? ठीक चल रही बात? हाँ, 42, 29-30। वमिन आयातिही, नहीं, और जब हमने जिन वाली आयत दी, और जो मुसीबत तुमको पहुंचती है, नहीं वो नहीं। और जब हमने उन्होंने ये कहा कि इसको खामोशी से सुनो, चुप रहो, लिसन इट साइलेंटली, इसको खामोशी से सुनो। बस जब वो पूरा हो गया, जब वो पूरा सुन लिए, वो क्या बोलेंगे? हाँ भाई, होस्ट है और जेनी भी GEN। तो वो अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बनकर पहुंचे। वो वापस अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बनकर पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि हमने एक किताब सुनी। हमने एक किताब सुनी। मतलब क्या हुआ? यानी उन्होंने दोनों चीजें सुनी, किताब और कुरान दोनों सुना उन्होंने। यानी ये कंफर्म कर रहे हैं कि कोई था जो हमको लिखे हुए में से पढ़कर सुना रहा था, हम लिखा हुआ क्या था उसकी पढ़ाई को सुना। भाई एक तो अभी जैसे आप एक आयत बोल दिए थे जो आपको ज़बानी याद थी, वो लिखा हुआ कहाँ था? किताब में। आपके हाथ में किताब नहीं थी ना, मगर जिन वहाँ पर ये जाके नहीं बोल रहे, जिन ये बोल रहे जाके वहाँ पर कि हमने एक किताब में से सुना, किताब जो लिखी हुई थी उसमें से हमने सुना। और ये किताब जो थी ये मूसा की किताब थी।
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ بھی ہے آگے. یہ موسیٰ کے بعد کتاب دی گئی تھی جس کو کوئی سنا رہا تھا, اور وہ جن جو تھے خاموشی سے اس کو سن رہے تھے, اور وہ اپنی قوم میں جا کے یہ بولتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب میں سے سنا جو موسیٰ کے بعد میں اتری. موسیٰ کے بعد اتری, موسیٰ کے بعد اتری, من بعد من بعد. من بعد موسیٰ. اب یہاں پر ہم نے تیری طرف نفرہ کیا, نفرہ کا لفظ ہے عربی میں, نفرہ کا ترجمہ کیا کیے؟ الیکا نفرا من الجن, نفرہ کا ہم, اور جب ہم جنات کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے. ہاں, ایک گروہ کو یعنی ایک ہانک کر وہاں پر آپ کے پاس لا کے جمع کر دیے. جو گروہ آیا تھا اس کی کیفیت جن کی تھی. یہ جن کون ہے؟ جن کہتے ہیں جو ڈھکا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک رکھا ہے, ایک کور چڑھائے ہوئے ہیں اپنے پہ. ایک کور کیے ہوئے ہیں, ہاں, ایک برقع ہے جو ڈالے ہوئے ہیں اپنے پہ, اپنے آپ کو کور میں رکھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی بول رہا نا, یہ جو بھی کتاب پڑھ رہا, اس سے چون چرا کچھ نہ کو کرو گی, اس کو خاموشی سے اپن سن لو. کون لوگ ہیں جو قرآن سنتے وقت اپنے آپ پہ پردے ڈال کر کتاب کو سنتے ہیں؟ ہر آدمی جس کسی مسلک کو مانتا ہے وہ اپنے پہ ایک مسلک کا پردہ لیا ہوا ہے, وہ قرآن کو اپنے تک پہنچنے نہیں دیتا, اپنے مسلک کو بیچ میں لاتا ہے, اس کے اندر آڑ لیے ہوئے ہوتا ہے, ایک آڑ. حبیب بھائی قرآن سمجھائے گا, جاہل, ایک آڑ پہلے سے موجود رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ساتھ میں. ایسے گروہ کو ہانک کر خدا بھیج دیتا ہے قرآن سنانے والوں کے پاس. ایسی بھیجا ہوگا محمد رسول اللہ کے پاس, ایسی بھیجا ہے جبلی ہلز کے سینٹر کے اندر, ایسی بھیجا ہے کسی اور جگہ پہ. وہ تمام کے تمام جن ہیں اپنے آپ کو ٹھاک کے رکھے ہوئے اپنے پرانے عقیدوں کے اندر میں. اس کے اندر سے اب بولتے ہیں بھائی یہ جو بھی بول رہا خاموشی سے سن لو, چلتے پھرتے نظر آ جاؤ. نکل کے اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ صاحب آج ہم گئے تھے, ہم نے کتاب میں سے سنا. اورل واز نہیں تھا, آدمی کتاب کی آیت بتا کے بول رہا کہ یہ کتاب موسیٰ کو ملی, بول رہا انہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ابھی تک ہمارے حضرت یہ بولے کہ غار حرا میں محمد کو ملی, مگر یہ آدمی وہاں پر بیٹھ کے یہ بول رہا کہ محمد کو نہیں ملی, موسیٰ کو ملی ہوئی کتاب محمد کو ملی, بول رہا انہیں. اب یہ بات آپ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کیا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا جن ہے جو آپ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں, وہ آڑ ہے جو عقیدے کو, کتاب کو نہیں جانے دے رہی آپ تک. ایسے ہی لوگ ہمیشہ آئیں گے قرآن کے نزدیک اپنے پردے لے کر, اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تک جو سن کے آیا تھا, ہمارے گرو گھنٹالوں نے جو ہم کو بیچا تھا, کیا اس کے مطابق یہ آدمی بات کر رہا ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اپنی آڑ کو برقرار رکھتے ہیں اس کے اندر سے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن ان کو چھوتا نہیں ہے. اس کے بعد لا یمسہ, تو قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک کر مت آئیے, جنوں کی کیفیت میں سے مت آئیے, کھلا رکھ کر آئیے, قلب میں جانے دیجیے کتاب. آپ کا عقیدہ اگر بدل جاتا ہے تو بدل جانے دیجیے. کس کے باپ کا ڈر ہے آپ کو؟ انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ مرنا ہم کو ہے, مرنا آپ کو ہے. آپ کے رب کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے, اس سے ڈریے آپ. انسانوں نے تو آپ کو بہت کچھ بیچا ہے بھائی,
جب وہی سب کچھ صحیح تھا تو پھر کتاب کی حجت کیوں ہے بیچ میں؟ تو یہ لوگ اپنی قوم میں گئے اور جا کے بولے کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، موسیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ ابھی تک کتاب کس کے پاس نازل تھی؟ موسیٰ کے پاس تھی نا۔ اب نازل کس پہ ہو رہی؟ موسیٰ کے بعد۔ اب کس پہ نازل ہو رہی؟ کس کے بعد نازل ہو رہی؟ موسیٰ کے بعد۔ اتنی سمپل بات، سمپل اتنی بات ہے۔ پہلے موسیٰ پہ ہو گئی تھی، اب ہم پہ نازل ہو رہی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن نئے بھائی جو آیتوں میں جو امپریشن بن رہا، وہ جو جن لوگ جو آپ نیگیٹو پرسنالٹی بتا رہے ہیں، اس کے اندر پازیٹیو ہے، کیونکہ آپ بعد میں بتا رہا کہ اے ہمارے قوم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والا اور ایمان لے آؤ اس پر۔ بھائی صاحب وہ سب صحیح ہے، انہوں نے کتاب کو جب سنا تو وہ ڈھکی ہوئی حالت میں تھے۔ وہ ڈھکی ہوئی ابھی تو ڈیسائیڈ نہ ہوا، وہ جن ایز اے پراپر ناؤن اگر ایگزامپل میں نہیں ایز اے پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جن کے معنی ہوتے ہیں جو ڈھکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھانک کر آئے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں بات کیا ہونے والی ہے۔ کوئی بول رہا ہے کہ صاحب میرے پاس ایک کتاب ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو ڈھکا ہوا رکھ کے وہ سن لیے۔ سن لینے کے بعد میں اپنی قوم کے پاس گئے، جا کے بولے کہ ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے پاس اتری ہوئی تھی، جو تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کے اندر سے ان کی نقاب ختم ہو گئی، وہ ایمان لا لیے اس کو۔ اور کچھ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے۔ اب آگے کی آیتوں میں وہی آئے کہ لوگ اس آیتوں کو سنیں گے اور اس کا کفر کریں گے۔ آگے تو بہت ٹف آیتیں ہیں۔ اگر کوئی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور یہ ایک آیت یہ بھی کہہ رہی ہے نا، اس کے اندر وہ حق اور شہادہ ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی وضاحت اللہ کی آیت کی سنائی جائے گی، کتنے لوگوں کو سنائی جائے گی بھائی؟ سینکڑوں لوگوں کو سنائی جائے گی۔ کیا سینکڑوں لوگ ایمان لا لیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ اپنی پرانی روش پہ رہیں گے۔ یہ آلویز ہوگا، یہ آلویز ہوگا۔ اب آپ نکالیے 28 کی 49، 48 49۔ بس جب ہمارے پاس، ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا کہ یہ کتاب موسیٰ کو ملی، بول رہا انہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ابھی تک، ہمارے حضرت یہ بولے کہ غار حرا میں محمد کو ملی، مگر یہ آدمی وہاں پر بیٹھ کے یہ بول رہا کہ محمد کو نہیں ملی، موسیٰ کو ملی ہوئی کتاب محمد کو ملی، بول رہا انہیں۔ اب یہ بات آپ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کیا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا جن ہے جو آپ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، وہ آڑ ہے جو عقیدے کو، کتاب کو نہیں جانے دے رہی آپ تک۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ آئیں گے قرآن کے نزدیک اپنے پردے لے لے کر، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تک جو سن کے آیا تھا، ہمارے گرو گھنٹالوں نے جو ہم کو بیچا تھا، کیا اس کے مطابق یہ آدمی بات کر رہا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اپنی آڑ کو برقرار رکھتے ہیں اس کے اندر سے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن ان کو چھوتا نہیں ہے اس کے بعد میں۔ لا یمسہ تو قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک کر بتائیے، جنوں کی کیفیت میں سے بتائیے۔
کھلا رکھ رہے ہیں. قلب میں جانے دیجیے کتاب. آپ کا عقیدہ اگر بدل جاتا ہے تو بدل جانے دیجیے. کس کے باپ کا ڈر ہے آپ کو؟ انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ مرنا ہم کو ہے. مرنا آپ کو ہے. آپ کے رب کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے, اس سے ڈریے آپ. انسانوں نے تو آپ کو بہت کچھ بیچا ہے بھائی. جب وہی سب کچھ صحیح تھا تو پھر کتاب کی حجت کیوں ہے بیچ میں؟ تو یہ لوگ اپنی قوم میں گئے اور جا کے بولے کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. ابھی تک کتاب کس کے پاس نازل تھی؟ موسیٰ کے پاس تھی نا. اب نازل کس پہ ہو رہی؟ موسیٰ کے بعد. اب کس پہ نازل ہو رہی؟ کس کے بعد نازل ہو رہی؟ موسیٰ کے بعد. اتنی سمپل بات. سمپل اتنی بات ہے. پہلے موسیٰ پہ ہو گئی تھی, اب ہم پہ نازل ہو رہی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن نئے بھائی جو آیتوں میں جو امپریشن بن رہا, وہ جو جن لوگ جو آپ نیگیٹو پرسنالٹی بتا رہے ہیں, اس کے اندر پازیٹیو ہے, کیونکہ آپ بعد میں بتا رہا کہ اے ہمارے قوم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والا اور ایمان لے آؤ اس پر. بھائی صاحب وہ سب صحیح ہے. انہوں نے کتاب کو جب سنا تو وہ ڈھکی ہوئی حالت میں تھے. وہ ڈھکی ہوئی ابھی تو ڈیسائیڈ نہ ہوا. وہ جن ایز اے پراپر ناؤن اگر ایگزامپل میں نہیں ایز اے پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جن کے معنی ہوتے ہیں جو ڈھکا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو ڈھانک کر آئے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں بات کیا ہونے والی ہے. کوئی بول رہا ہے کہ صاحب میرے پاس ایک کتاب ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں, تو اپنے آپ کو ڈھکا ہوا رکھ کے وہ سن لیے. سن لینے کے بعد میں اپنی قوم کے پاس گئے, جا کے بولے کہ ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے پاس اتری ہوئی تھی, جو تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. اس کے اندر سے ان کی نقاب ختم ہو گئی. وہ ایمان لا لیے اس کو. اور کچھ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے. اب آگے کی آیتوں میں وہی آئے کہ لوگ اس آیتوں کو سنیں گے اور اس کا کفر کریں گے. آگے تو بہت ٹف آیتیں ہیں. اگر کوئی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہو. ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. اور یہ ایک آیت یہ بھی کہہ رہی ہے نا, اس کے اندر وہ حق اور شہادہ ہے. اچھا, جب بھی کوئی وضاحت اللہ کی آیت کی سنائی جائے گی, کتنے لوگوں کو سنائی جائے گی بھائی؟ سینکڑوں لوگوں کو سنائی جائے گی. کیا سینکڑوں لوگ ایمان لا لیں گے؟ نہیں لائیں گے. کچھ لوگ ایمان لائیں گے, کچھ لوگ اپنی پرانی روش پہ رہیں گے. یہ آلویز ہوگا, یہ آلویز ہوگا. اب آپ نکالیے 28 کی 49, 48, 49. بس جب ہمارے پاس, ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا, پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا. کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ رکیے بھائی صاحب, پھر پڑھیے آیت. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا. ٹھیک, مثل موسیٰ, مثل موسیٰ, مثل ما اوتیٰ موسیٰ, جو مثل موسیٰ کو دیا گیا تھا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتیٰ مثل ما اوتیٰ موسیٰ. اب کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی کتاب جو موسیٰ کو دی گئی تھی وہی کتاب یہ ہے, تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک ہے حق آیا
تو انہوں نے کیا کہا بھائی؟ دے سیڈ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا گیا اس کو ویسا، اس کو جو مثل موسیٰ تھا، اس کو کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے مانند تھا؟ موسیٰ کو آپ کے عقیدے میں کیا دیا گیا ہے؟ اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ تورا کیوں نہیں دی گئی اس کو؟ اچھا، اب آپ تورا سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. ہزار لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی کتابیں تورا ہے، انجیل ہے، بائبل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ یہی بول رہے ہیں کہ مثل موسیٰ آپ کے نزدیک کون ہے؟ وہ بائبل جو اس میں 5000 ایررز ہے، اس کتاب کو آپ بتا رہے ہیں، اور اس کتاب کے مطابق موسیٰ کی کتاب ہونا چاہیے بول کے آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اس شک میں ہیں کہ موسیٰ کی کتاب یہ ہو نہیں سکتی. تو موسیٰ کی کتاب جو ہے یہ کتاب سے مثل ہونی چاہیے تھی، ملتی جلتی ہونی چاہیے، جیسی ہونا چاہیے. تورا کی اگر موسیٰ کی بات کر رہے تو تورا کے جیسی کتاب ہونی چاہیے تھی. یہ تو دوسری کتاب بتا رہے ہیں آپ میرے کو موسیٰ کے نام پہ. شک میں آپ مثل جو موسیٰ کی کتاب کی بنائے وہ کون سی مثل ہے آپ کے پاس؟ وہ ہے تورا، جس کو بائبل کہتے ہیں آپ لوگ. وہ کتاب ہونی چاہیے موسیٰ کی، یہ شک ہے آپ کا. اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے ساتھ جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا؟ کیا آج آپ انکار نہیں کر رہے کہ موسیٰ کو یہ قرآن ملی تھی، یہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے، انہوں نے کہا یہ 2 جادوز ہیں. 2 جادو ہیں، ڈویل ہے وہاں پر جادو کا لفظ. دونوں جادو ہیں. یہ 2 جادو ہے، یہ 2 جادو ہے. ہاں، اور آگے پڑھیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں. اور ہم دونوں کا انکار کرنے والے ہیں. ہاں 2 ثابت ہو ہاں 2 ثابت ہو رہی نا. کیا ثابت ہو رہی تو کتاب بھائی؟ ابھی آگے کی آیتوں میں ہم کیا پڑھے؟ جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نے کتاب سنی، جو لکھی ہوئی کتاب میں بتا رہا ہوں اس کا بھی انکار ہے آپ کا، نہیں. اور جو کتاب کی میں قرآن کر رہا ہوں اس کا بھی انکار ہے. یہ جو لکھا ہوا بتا رہا ہے یہ موسیٰ کی کتاب قرآن کو، اس کو بھی ہم جھوٹ مانتے ہیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی جھوٹ مانتے ہیں. یہ 2 جھوٹ ہے اس کی. بھائی آپ 10:37 میں کیا دیکھیں کہ کتاب ہے، قرآن اس کی تفصیل ہے، تو 2 بھی نہ ہو تو 2 بھی نہ. تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو لکھا ہوا بتا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جس پہ آپ نے پراپر ناؤن ٹائٹل لگایا ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے، ہم اس کا بھی کفر کرنے والے ہیں، اور یہ جو زبان سے جو سنا رہا ہے اس کا بھی ہم کفر کرتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں جادو ہے، یہ دونوں کے دونوں جھوٹ ہے. کون کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے؟ آج موسیٰ کو تورا ملی، کون کہتا ہے یہ؟ ہاں ہاں، سارے مولوی، سارے یہود، سارے آپ کے ائمہ. اور جب کوئی ان سے یہ بتاتا ہے کتاب تو کہتے ہیں یہ تو دونوں جھوٹ ہے. یہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹ، یہ جو کتاب بتا رہا ہے یہ بھی جھوٹ. یہ کتاب محمد کو ملی، موسیٰ کو کہاں سے ملی بولتے ہیں؟ یہ کتاب آپ کہتے ہیں محمد کو پہ نازل ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب موسیٰ پہ نازل ہوئی. کیا یقین کر رہے ہیں میری بات کا؟ آپ ابھی بھی بولتے ہیں یہ دونوں باتیں جھوٹ ہے جو کہہ رہا ہے، یہ دونوں جھوٹ ہے. اور آپ شک کیجئے، میرا کچھ نہیں جائے گا اس کے اندر. میں تو کتاب کی آیت سے بتا رہا ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا. روز قیامہ کے دن آپ کیا کریں گے وہ آپ کو معلوم پڑے گا. بات قرآن سے سنے تھے، بات اللہ کی کتاب میں سے سنے تھے، اس کے باوجود امام کس کو مانا؟ اللہ کی کتاب کو امام بنایا آپ نے؟ اللہ کی آیتوں کو امام بنایا؟ اللہ کی آیتوں سے رہبری لی آپ نے، یا وہ ڈٹی بکس میں سے رہبری لی ہے؟ بخاری کے جو ڈٹی بکس ہے اس کے اندر سے رہبری حاصل کی ہے؟
पिटारों में गिरे हुए हो यार। आप जब जाके किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि मूसा को क्या दी गई थी, निकाल के दैट रेड बुक ही विल शो यू, दैट बाइबल। आप लोग पता नहीं बाइबल पढ़े नहीं मालूम है। मैं 3 वर्जन बाइबल्स के पढ़ा हूं, मैं किंग जेम्स और ये वो तो 3 पढ़ा। 5000 एरर्स है उसके अंदर, 5000 ऐसे खतरनाक एरर्स है कि बता नहीं सकता मैं आपको। इतनी गंदी बातें उसमें लिखी हुई है, और आप कहते हैं कि वो किताब मूसा को दी गई थी। जितनी बुखारी में है उसमें, अरे उससे गंदी बात है, मोस्ट डर्टी बुक। उसको होली तो कह ही नहीं सकते आप किसी भी शक्ल से। चलिए साहब, अभी ये आ गई। दे आर थिंकिंग दैट ये बाइबल का आ गया। फिर अच्छा, फिर ये इसी आयतों को जरा आगे पढ़िए शरफो भाई। कहो कि तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो। मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। बस अगर ये लोग तुम्हारा कहा ना कर सके। रुक जाइए, वापस पढ़िए शायद। कहो कि तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो। अब ये अल्लाह कह रहा है, रसूल कह रहे हैं उन लोगों से जिनसे भी डायलॉग हो रहा है कि तुम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि मूसा को ये किताब दी गई थी। तो अब रसूल ये कह रहे हैं कि तुम ले आओ इस किताब और इस पढ़ाई से कोई बेहतर चीज अगर है तो लेकर आओ। इस किताब और इस पढ़ाई से अगर कोई बेहतर चीज अगर है तो तुम लेकर आओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं उस किताब की पैरवी करूंगा अगर वो उससे बेहतर है हिदायत के मामले में। तो कौन सी किताब हिदायत के लिए है भाई? किताब है मूसा, जिसको हम कुरान कहते हैं, जो हर नबी को यही किताब मिली है। इंसानियत का वाहिद हिदायत नामा अगर कोई है तो ये अल्लाह की किताब है। सर चश्मा हिदायत कहिए आप इसको। अल्लाह ये कह रहा लाओ, तालू, कम। अगर इससे बेहतर किताब अगर है जो मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये किताब इससे बेहतर किताब अगर है तो लेकर आओ, मैं तुम्हारी किताब की पैरवी करूंगा। 11 की 17 लीजिए, सूरह हुद है। यह मौजू तो बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा मौजू है ये। अफमन काना अला बय्यिनत, क्या कोई है जो अपने रब की तरफ से वजाहत पर है? भला एक शख्स जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर है, इसके बाद अल्लाह की तरफ से इसके लिए एक गवाह भी आ गया, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत की हैसियत से मौजूद थी। रुक जाइए। क्या कहा गया? भला एक शख्स जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर है। एक शख्स जो अपने रब की तरफ से दलील दे रहा है। कौन है शख्स ये जो दलील दे रहा है? कौन है शख्स जो दलील दे रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दलील दी। आज के ज़माने में दाई दलील दे रहा है। क्या दलील दे रहा है? इसके बाद अल्लाह की तरफ से इसके लिए एक गवाह भी आ गया। हाँ। और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत की हैसियत से मौजूद थी। यानी गवाही किस बात की दे रहे हैं रसूल? गवाही इस बात की दे रहे हैं कि मूसा की किताब इससे पहले ईमान थी और हिदायत थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं किताब में कि मूसा की किताब हिदायत और रहनुमा है।
किताब मूसा इमाम व रहमा, इमामुन रहमा, यानी ये जो मूसा की किताब है वो है आपकी इमाम, वो है आपकी रहमा। उस किताब को अपना इमाम बनाइए, जब जाकर आपको रहनुमाई उसके अंदर से मिलेगी। थी है लेकिन थी है ना, पास्ट है। तो गवाही तो प्रेजेंट में दे रहा है ना, गवाही तो प्रेजेंट में दे रहा है। अब टेक्निकल पॉइंट निकाल लो जी, वो डर्टी बुक को साबित करके बता दो वो अल्लाह ने मूसा को दिया है, तो चलो। वो डर्टी बुक को साबित करके बताओ कि वो तौरा मूसा को मिली है, मुझे कुरान की आयतों से साबित करके दिखा दो आप, चलो। पास लगा लो, फ्यूचर लगा लो, मुस्तकबिल लगा लो, क्या क्या लगाते लगा लो। चलिए, क्योंकि बात लंबी है। अब इमाम और रहमा कौन सी किताब है? किताब है मूसा। और किताब है मूसा क्या है? कुरान है। कुरान है। अल्लाह की किताब कहो या मूसा की किताब कहो, बात एक है। हाँ? फिर आगे जाइए आयत में। मुझे ऐसा लगता कि गाइडेंस इज सेम बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट टाइम्स। ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और जमातों में से जो कोई इसका इनकार करे तो इसके वादे की जगह आग है, बस तुम इसके बारे में किसी शक में ना पड़ो, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। क्या कहा गया भाई, फिर पढ़िए। ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और जमातों में से जो कोई इसका इनकार करे, जो जमातें इसका इनकार करेगी, क्या बात का इनकार करेगी? कि इमाम अल्लाह की किताब है और रहमा अल्लाह की किताब है, इसका अगर कोई इनकार करेगा और वो किताब मूसा है, तो उनका ठिकाना आग है। वो उसके वादे की जगह आग है। उसके वादे की जगह आग है। और तुम अब इस लेक्चर को अगर सुन रहे हो, इन आयतों के तर्जुमे को अगर सुन रहे हो, तो इसमें शक करने वाले ना हो। फिर आ गया शक करने वाले ना हो। फी मिरियतिन फला तकू फी मिरियतिन मिन, क्या कहा गया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। डाउट मत करो इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो आयतों में से सुनाई जा रही है बातें। अब इससे आप परख लीजिए कि कितने लोग इस बात पे ईमान लाएंगे। अल्लाह पहले से लिख चुका है किताब के अंदर कि बड़ी खलील तादाद होगी जो इस बात पे ईमान लाए। अब आप ये फैसला कीजिए कि उस खलील में से आप होना चाहते हैं या उन मेजॉरिटी के साथ में आप रहना चाहते हैं। ये फैसला आपका है, ये दाई फैसला नहीं करा सकता, आपको चुनना पड़ेगा। मैं थोड़ी बात को शॉर्ट कर लेना सोच रहा हूँ क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो रही है। हाँ, अच्छा, अब आप एक आयत निकालिए 46 की 12। वकील साहब के सवाल का जवाब आ गया भाई इसके अंदर, इस आयत में 46 की। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा, और इससे पहले मूसा की किताब थी रहनुमा और रहमत, और ये एक किताब है जो इसको सच्चा करती है अरबी ज़बान में, ताकि उन लोगों को डराए जिन्होंने जुल्म किया। इसको अरबी में पढ़िए। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमा वहाज़ा किताब मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबियन, यानी जो किताब मूसा पे इससे पहले उतरी थी वो अब काय में है? आसान ज़बान, आसान लिसानुन अरबिया में है। लिसानन अरबिया। आज लिसानुन अरबिया में कौन सी किताब आपके पास में लिख के रखी हुई है? कुरान। लैंग्वेज ले लेंगे हम लोग, आसान के बदले लिसानुन का मीनिंग लैंग्वेज ले लेंगे। आज किस लैंग्वेज में इसका हुक्म मौजूद है? अरबी में। जो इससे पहले किसकी किताब थी? वो मूसा की थी। मूसा की किताब अब अरबी में ट्रांसलेट कौन करा इसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यस, कौल रसूल करीम अरबी के अंदर आए। वो किताब है जिसके अंदर क्या है? वो इमाम है और रहमा है। इमाम व रहमा वो हर जगह है, इमाम व रहमा।
یہ کون کہتا ہے کہ تورا موسیٰ کو دی گئی تھی؟ یہ کہانی کہاں سے آتی ہے؟ یہ یہودی جو کنورٹ ہو کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے ریلیجن کی جو پچھلی باتیں وہ لا کے ٹھوستے ہیں، اور تمہارے جاہل مولوی ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ کتاب سے تو کوئی لینا دینا نہیں، ان سے متاثر ہو کے ان کے ترجموں کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ کیا خوش ہوتے او محمد اسد ایک جو تھے، کنورٹ ہو کے قرآن کی تفسیر لکھی صاحب، خوش ہو رہے ہیں ان کے نام پہ۔ ایک جو اسکالر ہے جو مسلمان ہو گئے۔ ارے بھائی انہیں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے ساتھ میں اپنے عقیدے کو چھوڑ کے آیا انہیں، وہ پرانا مائنڈ تو اس کے ساتھ ہی تھا نا، اس سے متشابہ کر کے ملتا جلتا مل کے آپ کو بنا کے دے دیا انہیں، تورا پکڑا دیا موسیٰ کے ہاتھ میں، آپ پکڑ کے وہی گھوم رہے ابھی تک۔ جمیل بن گیا۔ ہاں اور آگے پڑھی ہے، تاکہ تو خبردار کرے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم ہے آپ کا؟ ظلم ہے، ظلم اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے جائے مقام سے ہٹا دینا۔ آپ نے کس بات کو ہٹا رکھا ہے آج؟ یہ ظلم آپ کا ہے، تو خبردار کرو ان کو اس کتاب کے ذریعے جو اپنے آپ پہ ظلم کیے ہوئے۔ اچھا بھائی چلیے، چلیے ایک ہی پیج بچا ہے، پھر 11 کی 110 نکالیے شرفو بھائی۔ سورہ ہود ہے 11۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ٹھیک، عربی میں پڑھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ پھوٹ پڑ گئی۔ کیا پھوٹ پڑی بھائی؟ اختلاف ہوگا، فَاخْتُلِفَ، کیا پھوٹ پڑی؟ یہ غلط ہے، پھوٹ غلط ہے۔ دو کتابیں بتا رہے ہیں آپ، موسیٰ کی کتاب الگ، محمد کی کتاب الگ، پھوٹ پڑ گئی، یہ پھوٹ پڑ گئی۔ ہاں، اگر اللہ کا کلمہ سبقت نہ لے جاتا، وہ لفظ سبقت، کلمۃ سبقت ہاں، من ربک، اگر اللہ کا کلمہ سبقت نہ کیا ہوا ہوتا تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ہر اسٹیٹمنٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ قرآن کی ہر ٹاک جاری و ساری ہے، ساری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نظر آئے، قیامت تک لوگ اس بات کے اندر ڈسپیوٹ کریں گے کہ یہ جو کتاب حبیب بھائی قرآن بتا رہے ہیں موسیٰ کی کتاب نہیں ہے، اس کو ڈسپیوٹ کریں گے۔ اگر یہ کلمہ پہلے سے سبقت نہ کیا ہوا ہوتا تو اختلاف ختم ہو جاتا ان کے پیچھے، لیکن اللہ نے ایسا لکھ دیا ہے کہ لوگ ایسے ہی کریں۔ اللہ تو ہر زمانے کو جانتا ہے یار، اس کے لیے تو ایوری تھنگ پریزنٹ ناؤ ہوتی ہے، پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ ہر چیز اس کے لیے ناؤ میں ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ یہی کریں گے، اور کون کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں، ہاں، وہ لوگ یہ اس بات کے اندر ڈسپیوٹ ڈالے ہوئے، اور اللہ جانتا تھا کہ ڈسپیوٹ پڑے گا۔ اگر یہ پہلے سے اگر نہیں لکھ دیا ہوا ہوتا تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ چلیے آگے جائیے۔ اور قرآن کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے ایمان کو درست رکھیں گے، ٹھیک؟ اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ میجورٹی ول نیور ایکسپٹ دس ٹاک۔ آپ میرے سے سنیں گے نا، ابھی جن ہے آپ پہ اوڑا ہوا ہے، خاموشی سے سن رہے ہیں، نکل کے ہلو جا کے
ذرا مولوی صاحب یہ حبیب بھائی کے پاس گئے تھے آج, انہوں یہ بولے ذرا سنو تو صحیح بول کے 15 منٹ کا ٹائم لے کے بتاتے آپ کو, اپنے سے پروسیس نہیں کرتے آپ, حضرت قبلہ کرنے بھاگتے آپ. انہوں بولتے ہیں کہاں جا رہا بیوقوف, بنجارا ہل کے اوپر چڑھنا نہیں, تو جبلی ہلز کی طرف آنا نہیں, مورتی دھو جاتا, جہنم کی جگہ بن جاتی تھی, جانا نہیں ادھر. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک صاحب میرے کو تھوڑے میسیجز بھیجے ہائپ پہ, کوئی نئے صاحب جوائن کرے, تو انہوں کچھ اپنے مولانا کے یہ وہ سب بھیجائے, اسپیچز بھی بھیجے, تھوڑے ریٹن آرٹیکلز بھی بھیجے. تو میں تھینک یو ویری مچ بول کے ان کو بولا. میں بھی کیا کرا, 2-4 اپنے آڈیوز بھیج دیا ان کو, 2-4 آڈیوز بھیج دیا, دیر از نو گاڈ, یہ وہ سب بھیج دیا ان کو, آخرت نہیں ہے, وہ پورے خطرناک آڈیوز پورے بھیجا دے کے پھر ایک 8 دن کے بعد میں ہلو پھر ایک میسیج دیا, بولا اف یو وش ٹو گیٹ دا فردر آڈیوز پلیز ٹائپ یس آئی ول سینڈ اٹ, اف یو ڈونٹ وانٹ یو کین ٹائپ نو. بولے تو نو بول کے لکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے آرٹیکلز آ رہے ہیں میرے گھر پہ, انہوں جو بھیجنا چاہ رہے بھیجتے جا رہے بھائی. ہاں نہیں وہ نہیں معلوم آپ کو. ایک شیروانی والا کلمہ پڑھانا ہے. نہیں شرفو بھائی آپ پہ شعر, یہ سنو, یہ بات آپ کی ہے. ایک شیروانی والا بھاگتے رہتا, اس کے پیچھے ایک دوسرا شیروانی والا بھاگتے رہتا, دونوں شریف آ رہے تھے, بھاگتا بھاگتا پکڑو 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 پکڑو, بولے تو پکڑا ایک شیروانی والے. ارے والا چچا شراب آنا تمہارے میں, ہاں شیروانی پہن کے ٹوپی پہن کے چوری کر کے بھاگتے. ارے نہیں صاحب, اتنے میں پیچھے آ گئے دوسرے صاحب. بولا کیا ہوا حضرت تمہارا کیا؟ ارے کچھ نہیں صاحب, ہم دونوں شاعرہ ہیں, اپنی سنا دیے, میری سننے کی باری آئی تو نکل کے بھاگ گیا. اب میری سنانے کی باری آئی تو نکل کے بھاگ گیا. میں آڈیوز جو بھیج رہا ہوں اس کو نو ٹائپ کرتے, تمہارے آڈیوز آتے جا رہے ہیں میرے. ایسا کیسا رہے بھائی؟ چلیے بات کو روک دوں کہ آئے تو بہت ہے, اس میں بہت آئے تھے. ابھی تو ابراہیم کا قصہ آئے گا. بہرحال میں 3 منٹ کے اندر اپنی اس کو ختم کر دیتا ہوں. امام, آپ کی جو امامت ہے, جو آپ کا امام ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی تمام آپ کے امام ہیں. رول ماڈل کے طور پہ ابراہیم کو ہمارا امام کہا گیا. میں ابراہیم کی خصوصیت کو ایک بیان کرتے ہوئے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کو ایک قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم کو آزمایا خدا نے, کیسے آزمایا ابراہیم کو؟ کلمے سے. تو ابراہیم نے کلمے کو پورا کر دکھایا. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم تمام بنی آدم کے, بنی انسان کے امام ہو. تو ابراہیم نے کہا تھینک یو گاڈ, کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی ہوگی؟ تو اللہ واپس ابراہیم سے کہہ رہا ہے یقیناً ہوگی ابراہیم, لیکن یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. کیا مطلب ہوا اس بات کے اندر؟ حالانکہ بہت خوبصورت آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی 124, 25, 26, 27, 30, 32 تک کا ابراہیم کا پورا کیریکٹر ہے اس کے اندر. ہاں یہاں پر ایک ہی بات ہوئی کہ امامت ابراہیم کو کیا وجہ سے ملی. وائی ابراہیم واز سلیکٹڈ ایز آور امام؟ ویری سمپل. ٹیسٹڈ وتھ واٹ؟ ٹیسٹڈ وتھ دا کلمہ. اور وہی کلمہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. آپ بھی اس کلمے کو پورا کیجئے. ابراہیم کا امام کون تھا؟ ابراہیم کا امام اللہ کا کلمہ تھا, اللہ کی کتاب تھی. تو ابراہیم ہمارے کون بن گئے؟ امام بن گئے. آپ بھی اگر اللہ کے کلمے کو اگر مانیں گے تو اللہ یہ بولا کہ ابراہیم کی ذریت کے اندر سے بھی نبوت ہوگی. تو آپ کون ہیں؟ ابراہیم کی ذریت, کیونکہ قرآن میں کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں, ابو ابراہیم ہے. ہم بھی اگر وہی ابراہیم کا فیل کریں گے کہ کلمے کو اگر فلفل کریں گے, کلمے کو, جو کلمے کو فلفل کرے گا اس کے لیے تو یہ اعجاز اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کا امام ہوگا. امام وہی ہوگا جس نے کتاب کو اپنا امام بنایا. امامت اسی کو ملے گی جس نے اسوہ رسولوں کو اپنا امام بنایا. ہاں
جس نے اپنی قربانیاں دی، ذبح ہوئے جس کے اللہ کی راہ میں. کون ذبح ہوا اللہ کی راہ میں؟ اسماعیل ذبح ہوا. اے بیٹے میں اپنے نیند کے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے کہ پلٹا کے ابا آپ کر گزریے جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا. پوری قرآن میں 7 جگہ پہ خواب کا ذکر آتا ہے. 7 ٹائمز خواب آیا. ایک جگہ پر بھی کوئی خواب لٹرل نہیں. لیکن مولوی آپ کے بکرے کے چمڑے کے خاطر اس کو لٹرل بتاتا ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ تھی کہ کلمے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. امام کتاب کو بنانے کے لیے اپنی پوری ہستی کو جھونک دینا اس کے اندر. ہاں یہ جب کریں گے تو کائی کی طہارت ہوگی بھائی؟ بیت کی طہارت، اپنے قلبوں کی طہارت. یہ کس کے لیے ہوگی؟ تمہاری جو صلاح ہوگی اس کو کام میں آئے گی. تم جو اعتکاف کریں گے اس کے لیے کام میں آئے گی. ہاں سارے معاملے تمہارے درست ہوں گے. تو اپنا امام آج سے مسجد کے مولوی صاحب نہیں، آپ کے امام، سائنٹسٹ امام ہے. آپ کا سب سے پہلا امام تو کتاب ہے اللہ. آپ اپنی نفسیات کو پوری طریقے سے اللہ کی کتاب کے مطابق گورن کیجیے. امام کے معنی ہوتے ہیں جو ہو لیڈز یو، جو آپ کا رہبر ہے. آپ کی رہبری پوری اس میں سے حاصل کیجیے اور یہ دیکھیے کہ میرا ارتقاء نفس پازیٹیو کی طرف کیسے جا رہا ہے اور میں ربانیت کو کیسے حاصل کر رہا ہوں. اور اس کے ملنے میں اگر کوئی انسان اگر اپنے رومانس کو اگر بیچتا ہے اور اللہ کی آیت سے اگر کوئی انسان اپنی بات اگر بتا دیتا ہے تو اس کے اندر شک مت کرنا. کیا شک نہیں کریں گے؟ آج سے 3 چیزوں کا شک نہیں کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہمارے امام ہے، نبیوں کے اسوہ ہمارے لیے امام ہے، ہاں رسولوں کے اسوہ ہمارے لیے امام ہے. اور دوسری بات یہ شک نہیں کریں گے کہ کتاب کے علاوہ کی کوئی کہانی ہم نہیں خریدیں گے. ہم اس بات کو مانیں گے آج سے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ہی کلمہ شروع سے دیا اور اس کلمے کا نام پراپر ناؤن آپ لوگ کتاب لگاتے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو میں الکتاب کہتا ہوں. ایک ہی الکتاب تمام لوگوں میں رہی. جو موسیٰ کی کتاب ہے وہ آپ تک آ رہی ہے. موسیٰ کی کتاب محمد کو ملی، محمد نے آپ کو دیا. اب میں آپ کو پڑھ کے وہی کتاب سنا رہا ہوں. اس کے کسی بات میں شک میں مت پڑ جانا. سمجھ میں نہیں آیا تو 1000 وقت کوشش کر لینا، لیکن بیساکیاں پکڑ کے مولویوں کے پاس مت جانا پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. مولویوں کے پاس مت جانا. ابھی تو باتیں بہت لمبی ہے، کئی آیتیں ابھی مریم میں سے ہے، پھر سورہ 28 نمبر کے سورہ کی بہت لمبی ٹاک ہے. ابھی میں روک دیتا ہوں، گلا بھی سوکھ رہا ہے میرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں تھوڑے کل نیکسٹ اسپیچ میں تھوڑے کچھ بات اور لے لیں گے. جی 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 جی